ایک زمانے میں ایک امیر، طاقتور اور ذہین بادشاہ تھا، لیکن جو چیز اس کے بارے میں سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ اس کا تکبر تھا۔ اس کا فخر ایسا تھا کہ اس نے محسوس کیا کہ کوئی بھی اس قابل حریف نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا پسندیدہ مشغلہ شطرنج بانٹ سکے۔ چنانچہ بادشاہ نے ملک بھر میں پیغام بھیجا کہ وہ اپنی قسمت کا 10واں حصہ اس کو دے گا جو اس کے خلاف کھیلنے کا اہل ثابت ہوگا۔ بدلے میں اگر بادشاہ اس شخص کو نااہل سمجھتا تو اس کا سر کاٹ دیتا۔ بہت سو نے مغرور بادشاہ کو للکارنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ امیر ہو یا غریب، احمق ہو یا ذہین، بادشاہ نے انہیں ہمیشہ نااہل پایا۔ وہ اچھے کھلاڑی نہیں تھے، وہ اس کے کھیل کے حکم سے مطابقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایک کے بعد ایک لاپرواہ چیلنجر کا خاتمہ ہوتا گیا۔ بادشاہ کو اطمینان ہوا کہ پوری زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسے لے جا سکے۔ برسوں بعد ایک غریب فقیر بادشاہ کے خلاف کھیلنے کا ارادہ کرتے ہوئے محل میں آئے۔ لوگوں نے بھکاری کو ایک خاص موت سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوئی اچھا نہیں تھا اور وہ بادشاہ کے سامنے آیا، جس نے فقیر کی چیتھڑے ہوئے شکل کو دیکھ کر یقین نہیں کیا کہ اس آدمی کے دماغ سے بھی باہر نکل گیا کہ وہ ایک قابل حریف ہو سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میرے جیسے کسی کے خلاف کھیلنے کے لائق ہیں، غلام؟ بادشاہ نے غصے سے کہا اور جلاد کو بلایا۔ یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں جو تم کرنے والے ہو، کیا تم اس کے قابل ہوگے؟ فقیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کبھی ایسی کسی چیز کی توقع نہیں کی ہوگی، لیکن جتنا زیادہ اس نے اس کے بارے میں سوچا، آدمی کے الفاظ اتنے ہی زیادہ معنی خیز تھے۔ اگر اسے موت کی سزا دی جاتی تو بھکاری درست ہوتا اور معاف کرنے کی اپنی صلاحیت کی وجہ سے خود کو بہتر آدمی ظاہر کرتا، اور اگر بھکاری کو پھانسی نہ دی گئی تو وہ اپنی زندگی اور ایک قابل مخالف ہونے کی شہرت دونوں لے کر چلا جائے گا۔ ابھی تک ایک ٹکڑا منتقل کیے بغیر بادشاہ جانتا تھا کہ وہ پہلے ہی میچ ہار چکا ہے۔ تم نے مجھے بغیر کھیلے ہرانے کا انتظام کیسے کر لیا؟ میں تمہارے ساتھ کھیلوں یا نہ کھیلوں، سب نے میری عزت کی کمی دیکھی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، مارا گیا۔ آپ غلطی کر رہے ہیں مہاراج، آپ کی بدنامی کا سب کو پہلے سے ہی علم ہے۔ یہ لوگ نااہل نہیں ہیں، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ برسوں سے آپ کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ذلیل اور بے انصاف ہو گئے ہیں۔ آپ دوسروں کی قدر کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ وہم بادشاہ سمجھ گیا کہ وہ کس قدر بے عزت ہو گیا ہے اور وہ اپنے جرائم اور تکبر پر پشیمان ہو گیا۔ اس نے بھکاری کی آنکھوں میں دیکھا۔ بادشاہ نے ان آنکھوں میں ایسی حکمت اور وقار دیکھا کہ ایک لفظ کہے بغیر اس نے اس بھکاری کو اپنا تاج دے دیا، اس کے ساتھ کپڑے بدلے اور اسے نیا بادشاہ بنا دیا۔ بھکاری کے چیتھڑوں میں ملبوس اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ بادشاہ کے طور پر اس کا آخری حکم یہ تھا کہ وہ اپنے تمام جرائم کی کفارہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے گہری تہنے میں قید کر دیا جائے۔ تاہم نیا بادشاہ اتنا انصاف پسند اور عقل مند تھا کہ چند سال بعد ہی اس نے پرانے بادشاہ کو آزاد کر دیا۔ اس کی مخلصانہ توبہ اس کی عظیم ذہانت کا بہترین ساتھی بن گئی تھی، اور اس کے ہاتھوں سے اس دیرینہ بادشاہی کے لیے اب تک کے بہترین قوانین آئے۔